السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں عمران چودھری۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں سینئر جرنلسٹ، تجزیہ نگار، صحافت کا ایک بہت بڑا نام ذوالفقار ملک صاحب۔ ان سے آج ہم انشاءاللہ ملک کی سیلابی صورتحال پر بات چیت کریں گے۔ کیسے ہیں ملک صاحب آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ ملک صاحب، ملک کی تاریخ میں ابھی جو کہا جا رہا ہے بدترین سیلاب ہے، حقائق و واقعات بھی یہی بیان کرتے ہیں، تو اس میں آپ کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قدرتی آفت ہے جس نے پاکستان کو 75 سال میں اتنا نقصان نہیں پہنچا کہ جتنا نقصان جو ہے اس سیلاب نے جو ہے پاکستان کو پہنچایا ہے۔ سب سے بات پہلے آپ یہ دیکھیں کہ 90% ہمارا بلوچستان چلا گیا، سندھ تقریباً اثر نو دوبارہ بھی اگر تعمیر کیا جائے تو 10 سال اس کے لیے درکار ہے۔ پنجاب کے جو ہے وہ تمام جو نوائی علاقہ جات ہے اور جنوبی پنجاب جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی اس کی زد میں آیا ہوا ہے، اور ابھی تک سیلاب کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں تو اگر ہم KPK کی طرف دیکھیں تو ضرور جو ہے جو موجودہ حکومتی ڈھانچہ ہے جس کو مطلب ہے کہ عمران تحریک انصاف کا، انہوں نے سوات، کالام اور دیگر مقامات پر انہی جگہ پر تعمیرات کا جو ہے وہ دوبارہ لوگوں کو اجازت دی جہاں پہ 2010 میں بھی سیلاب آیا تھا۔ لیکن اب اس کا تو ذمہ دار چلے وہ ہم ٹھہرا بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے قدرتی آفت۔ اب اس قدرتی آفت نے اس وقت پاکستان کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ حالات اس قدر ہیں کہ جو غریب پہلے ہی جو تھا وہ ایک اپنی کھانے پینے کے لیے یا اپنی مزدوری کے لیے یا اپنی روزگار کے لیے جو تھا اس کو بے تحاشا مشکل درپیش تھی۔ ایسے میں لاکھوں گھر جو ہے وہ جو نا بہہ گئے اور اس میں تمام مویشی ان کے، اور اتنا نقصان ہوا ہے کہ جس کا اندازہ ابھی تک ہمارے جو سوئے ہوئے یہ حکمران ہیں ان کو ابھی تک اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک ریلیف کی بات ہے جو صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریلیف کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہمیں سندھ سے بھی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی بہت ساری جگہ سے کالز بھی آ رہی ہیں۔ رات کو مجھے خیرپور سے بھی کالز آئیں جہاں پہ مطلب ہے کہ ہمارے دوست بطال اور راجپوت صاحب اور بہت سارے جو ہے دوست ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ ابھی تک پانی جو ہے وہ شہر میں، اور ابھی تک پانی جو ہے وہ تمام ان کے گھروں کی جگہوں پہ کھڑا ہے، اور جہاں پہ ابھی تک پانی کو صوبائی حکومت جو ہے وہ نہیں نکال سکی۔ تو بات یہ ہے کہ ریلیف حاصل کرنا جو کہ بین الاقوامی فنڈز بھی ملے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اور بھی بہت ساری جو ہے وہ سرگرمیوں سے ریلیف جو ہے وہ مل رہا ہے، لیکن ریلیف جو ہے وہ متاثرین تک نہیں پہنچ رہا، اور یہ ہماری جو ہے صوبائی حکومتوں کا بہت بڑا فیلئر ہے، اور یہ ہماری وفاقی حکومت کا بھی فیلئر ہے کہ وہ لوگوں کا کیا قصور ہے جو اس وقت بے سر و سامانی کے عالم میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو جو ہے ابھی تک جو ہے وہ امداد جو ہے ابھی تک ان کی لسٹیں بن رہی ہیں۔ ابھی تک بھی ہمیں یہ بھی رپورٹس ملی ہیں چوہدری صاحب کہ جو ہے وہ من پسند افراد کو، جو لوگ جو ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہے تو پیپلز پارٹی کے جو کارندے ہیں خاص، ان کو اگر وہ مطلب مخصوص لوگوں کو جو ہے وہ اگر آپ ریلیف کے نام پہ جو ہے امداد کر رہے ہیں یا اپنی پالیٹکس کو بچا رہے ہیں، یہ اس وقت بہت بڑا اصل سانحہ ہے، اور ہمیں اس سے جو ہے وہ بچنے کے لیے اقدام کرنا فوری بہت ضروری ہے۔ یہ قدرتی آفت آپ کہہ رہے ہیں، تو قدرتی آفت، ابھی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ پانی میں کون کھڑا ہے، سوال یہ ہے کہ 75 سال سے پانی کیوں کھڑا ہے؟ جی، یہ سیلابی واقعہ تو آپ کو پتہ ہے تقریباً ہر سال ایسی ہوتی ہے، تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا ایک جو فیکٹر ہے وہ آپ کی انتظامی بدنظمی بھی ہے؟ جی چوہدری صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے کبھی بھی ماضی سے جو ہے وہ نہیں سیکھا۔ یہ المیہ ہمارا رہا ہے کہ جیسے کوئی مصیبت آتی ہے اور وقتی طور پر جیسے وہ ٹل جاتی ہے تو دوسری جو قومیں ہیں دنیا میں آپ دیکھیں تو انہوں نے ہمیشہ اس سے سبق سیکھ کے تو آئندہ آنے والی پریشانی یا ٹینشن کو یا اس آفت کے لیے انہوں نے بندوبست کیا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ 2010 میں سیلاب آیا تو پھر انہی مقامات جہاں سے سیلاب 2010 سے گزرا ہے، یہ 2022 میں بھی سیلاب انہی جگہوں سے گزرا ہے، لیکن کیا ہے کہ کوئی بھی تیاری نہیں تھی، کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا بندوبست عوام کے لیے نہیں تھا
جیسے آپ جو ہے وہ دیکھیں نا پل ہیں وہ سارے بہہ گئے، ان جو پانی میں جب پل بنائے جاتے ہیں تو ان کو بھی دیکھا جاتا ہے. یہ انگریز دور کے بنے ہوئے زیادہ تر میکسیمم پل تھے. ہمارے تو حکمرانوں کو اتنی توفیق حاصل نہیں ہوئی کہ وہ اس کو اس طرح فولادی اور اس طرح بہترین انداز میں بنائیں اور جو ہے نہری شگافوں کو جو ہے وہ بند کریں. لیکن ہمارا اس میں زیادہ تر جو قصور ہے، سیلاب جو ہے وہ اگر اپنے ہی راستے سے گزر جاتا، سیلاب جو ہے اپنے مخصوص راستے سے گزر جاتا تو یہ سمندر برد ہو جاتا. لیکن سیلاب ہماری حکمرانوں کی نااہلی، نالائکی اور بے حسی کی وجہ سے ان شہروں میں داخل ہو رہا ہے جہاں کی عوام بنیادی طور پر اس سیلاب سے نمٹنے کے لیے ان کی کوئی صورتحال نہیں تھی، اور حالات یہ ہیں تیاری نہیں تھی. اور دوسری بات ہے چوہی صاحب، یہ حالات اس وقت یہ ہے کہ اگر فوری طور پر ابھی بھی جو آپ کو بین الاقوامی امداد مل رہی ہے اور آپ کو جو ہے دیگر تنظیمیں جو ہیں وہ مطلب ہے کہ دے رہی ہیں، اور اگر فوری طور پر آپ نے سیلاب کے بعد کے جو اثرات ہیں وہ اگر آپ نے فوری ریسکیو عوام کو جو ہے وہ میڈیکل کے پوائنٹ آپ دیکھیں، ہیضہ، ڈائریا، اور اس کے بعد مطلب ہے کہ یہ الرجی کی بیماریاں، اور لوگ اس سے جتنے لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے اس سے زیادہ لوگ آپ کے وبائی امراض سے متاثر ہو گئے، اور جن کی تعداد بھی اگر فوری طور پر وہ نہ کیا گیا تو لاکھوں میں چلی جائے گی. اچھا ملک صاحب، ملکی سیاسی صورتحال اس وقت جو موجودہ سیلابی صورتحال ہے، اس میں سیاستدانوں کو آپ کدھر دیکھتے ہیں؟ میں چوہی صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور اصل عوام کا جو ہے اس وقت سوال یہ ہے، المیہ ہمارا یہ ہے چوہی صاحب کہ اس وقت 25 سال درکار ہے بلوچستان کو، 10 سال درکار ہے سندھ کو، 5 سال درکار ہے پنجاب کے نواحی علاقہ جات کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا اب یا پہلی والی پوزیشن پہ. تو ایسے میں سیاست ختم ہو چکی ہے. جو بندہ اس دو وقت میں سیاست کی بات کرتا ہے، جو اس وقت ملک میں افراتفری کی بات کرتا ہے، وہ اس ملک کا سب سے بڑا غدار ہے. ٹھیک ہے، اس وقت سیاست نہیں، اس وقت خدمت کا دور ہے، خدمت کا وقت ہے. ٹھیک ہے، تو میں تو یہی کہتا ہوں، ویسے بھی ہماری جو اس وقت پولیٹیکل جو سینیریو ہے اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت سارے کا سارا ہمارا سینیریو جو ہے اس میں مختلف ایک لحاظ سے قومی حکومت ہے. اب دیکھیں پنجاب میں اس وقت عمران خان کی حکومت ہے، KPK میں عمران خان کی حکومت ہے، بلوچستان میں حکومت کا تو نام لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ویسے سارا بلوچستان کے سرداروں کی بے حسی کی وجہ سے، عوام کے ساتھ زیادتی کی وجہ سے کو خدا کا عذاب بھی وہاں پہ زیادہ آیا ہے، وہ تو ویسے ہی بہا کر سب کچھ لے کر گیا ہے نا. اور اس کے بعد آپ کا گلگت بلتستان، کشمیر، یا مطلب ہے کہ اس میں بھی آپ دیکھ لیں تو یہ اس وقت سیاست عملی طور پر ایک قومی حکومت کو تشکیل دینا چاہیے جس میں تمام افراد کو جو ہے وہ ایسے اس ملک کے لیے اقدام کرنے چاہیے کہ کم سے کم عوام جو ہے وہ اس ریلیف کی طرف واپس آ سکے جہاں پہ وہ نارمل زندگی گزار سکے. اب اس وقت آپ دیکھیں سبزیوں کی کاشت دیکھیں، اس وقت سیلاب نے جس علاقوں کو متاثر کیا ہے، آپ کی کھڑی فصلیں ہزاروں لاکھوں ایکڑ کی برباد ہو چکی ہیں، گندم، کپاس، آپ کی سبزیاں، آپ کی تمام چیزیں جو ہیں وہ برباد ہو کے رہ گئی ہیں. آج آپ انڈیا، ایران، افغانستان کی طرف جو ہے ان چیزوں کو جہاں پہلے آپ بھیجتے تھے وہاں سے آپ لانے کے لیے مطلب ہے کہ وہ ہیں. تو ایسی صورتحال میں یہی کہتا ہوں کہ کوئی سیاست کی گنجائش نہیں ہے. جب آپ کے پاس سیاست کرنے کے لیے کیا رہ چکا ہے؟ عوام کی بدحالی آپ کے سامنے ہے، اور موجودہ حکومت نے بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہے وہ جیسے پیٹرول کی قیمتیں رات کو چوہی صاحب بڑھ گئی، ٹھیک ہے نا. اب آپ ایسے میں مجھے بتائیں کہ IMF کا فنڈ بھی ملے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو بین الاقوامی امداد بھی ملے، عالمی سطح پہ جو ہے پیٹرول بھی کم ہو اور ملکی سطح پر بڑھائے، تو یہ عوام کے ساتھ بہت بڑی ضرورت ہے. اس میں بلکہ ذکر کرنا چاہوں گا پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کا، جی جن کے پنجاب کے صدر جو سرفراز افضل صاحب نے پارٹی کو، قیادت کو، کارکنوں کو، ورکروں کو باقاعدہ لیٹر لکھا ہے کہ سیاست سے بالا تر ہو کر آپ جائیں اور متاثرین سیلاب زدگان کی مدد کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا ضرورت ہے؟ کیا تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہو کر ایک سٹیپ نہیں اٹھانا چاہیے؟ میں یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ یہاں پر اس وقت میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ
کہ سیاست سے بالا تر ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے عوام کے پاس ریلیف جو ہے وہ پہنچ نہیں رہا، اور ٹھیک ہے آپ نے اپنی ایک ویڈیو بنا لی، آپ نے تصویریں بنا لی. یہ کام اس وقت آبادی کے لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ اس وقت انتہائی خطرناک اسٹیج پہ ہے، اور لہٰذا جو اگر یہ وبائی امراض بھی پھوٹ گئے تو وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ تو کھانے کے لیے عوام کے پاس کچھ نہیں ہے، اوپر سے وہ بیماری میں مبتلا ہو گئے. تو ایسے میں آپ کا سیاست کرنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سراسر زیادتی ہے. لہٰذا ایک قومی حکومت کی تشکیل باضابطہ ہونی چاہیے. اور میرا تو یہ خیال ہے آپ 10 سال تک آپ الیکشن کی طرف جائیں مت، ٹھیک ہے نا. آپ پہلے آباد کاریاں کریں. آپ کو جس کو بہت زیادہ شوق ہے سیاست کا، سیاست عوام کے بنیاد پہ ہوتی ہے. سیاست اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ پبلک میں جو ہے وہ آپ نے مزید ریلیف کس طرح دینا ہے. آپ کو تو ابھی بنیادی آپ کا اسٹرکچر اور ڈھانچہ ہی خطرے میں ہے، تو آپ کی کون سی سیاست ہے؟ آپ اس لیے مہربانی کر کے اس ملک اور قوم پر میں ان سیاستدانوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ رحم کھائیں، ٹھیک ہے نا. اتنا عرصہ آپ نے لگژری گاڑیاں، آپ نے ہیلی کاپٹر، جہاز، بیرون ملک کے دورے، آپ کے تو بڑے اچھے وقت گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس عوام کا کیا قصور ہے جو اس وقت روٹی کو جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جن کے پاس جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی جو ہے وہ مطلب امنگ نہیں ہے؟ تو پہلے آپ بنیادی طور پہ اس کو درست کریں، اس کے بعد سیاست کی بات کریں. ناظرین، آج کے مہمان تھے ہمارے ذوالفقار ملک صاحب. مزید تازہ ترین تجزیوں کے لیے آپ ہمارا چینل ٹیون کر لیجئے. وقتاً بوقتاً آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ.